نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا مغفرت والا، برکت والا، رحمت والا ماہ مقدس شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں، جو لمحات ہیں، وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نفل پڑھے تو اس کو فرض پڑھنے کا ثواب، اور فرض پڑھے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ایک فرض پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے، یہ کم سے کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا چڑھا کر کے دے دے۔ بہرحال یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ بھوک پیاس کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ روزے دار اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فرشتے اگر کھانا نہیں کھاتے یا پانی نہیں پیتے، یہ کمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نفس نہیں ہے، کھانا پینا بھوک پیاس ان کو لگتی ہی نہیں ہے۔ ایک انسان ایسا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی بن جائے، چاہے وہ اعلیٰ ترین مقام و مرتبے پر ہو، اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور اس کے بعد بازاروں میں بھی آنا جانا چلنا پھرنا کرتے ہیں۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، باوجود اس کے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ حوصلہ کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کمال ہے، اور اس کمال کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ ہر عمل پر اللہ پاک کی طرف سے جزا ملے گی، بدلے ملیں گے، جنت ملے گی، لیکن روزہ واحد ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ خود اللہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز محشر روزے داروں کو باب الریان سے گزارا جائے گا، اس دروازے سے جب داخل ہوں گے تو پھر داخل ہونے کے بعد نہ ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ تو روزہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو دانتوں کی مسواک نہ کرنے کی وجہ سے یا معدے کے جو بخارات وغیرہ اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے ڈکار آتے ہیں یا منہ سے بو وغیرہ آ جائے، تو وہ بو جو ہے اللہ پاک کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو معدے سے بخارات بن کے نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں دن رات میں ایک دعا روزے دار کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ روایات میں تو یوں بھی ہے کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، سحر کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں تمام سننے والوں سے، سامعین سے، ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محنت اور کوشش کر کے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو گزارنا ہے۔ سحری بھی کرنی ہے، اور سحری میں جاگنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد نوافل ادا کریں۔ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم جاگے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں تو جاگ کے تہجد پڑھنی پڑتی ہے، تو اس وقت تو سحری کے لیے ویسے بھی ہم نے جاگنا ہوتا ہے۔ ہم جاگے ہوتے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد یہ پڑھ لیں، روز پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ آدمی نفاق سے بری ہو جائے گا، اور وہ آدمی جو ہے وہ جنتی بن جائے گا، اللہ پاک اس کو جنتی بنا دیں گے، ان میں شامل ہو جائے گا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا جو آدمی ہے، اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور 30 دن تو یہ رمضان کے آگے ابھی چند دن رہتے ہیں نا، یہ دن پھر رمضان کے دن، عید کی نماز، اس کے بعد بھی ایک آدمی معمول بنا لے تو یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں
ہمارا ذہن، ہماری سوچ، یہ ہمارا عمل بنے گا، کردار بنیں گے، نظریات بنیں گے، اور ہمارے جذبات اور احساسات جاگیں گے، بیدار ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ عملی طور پہ پابند نمازی، تلاوت قرآن کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے بنیں گے۔ اس کے اثرات پوری سال پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایک مہینہ رمضان کا صحیح طریقے سے عبادات میں اور پرہیزگاری میں گزار لیا جائے، اطاعت گزاری میں، نافرمانی سے آدمی بچتا رہے، تو اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ پوری زندگی اس طرح گزرے گی۔ اور جس نے رمضان کا مہینہ صحیح نہیں گزارا تو اس کے اگلے دن بھی صحیح اس پہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ رمضان میں نیکیوں کا ثواب ہے، بدعملی اور نافرمانی کا گناہ بھی ہے، اور بہت زیادہ وبال بھی ہے۔ جہاں ثواب زیادہ ملتا ہے وہاں نافرمانی پر وبال بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے کو صحیح گزار لیا تو اگلے دن اس کے اچھے گزریں گی پوری زندگی۔ اور یاد رکھیں، رمضان گزارنے کے بعد اگر ایک آدمی بدعملی کا، نافرمانی کا شکار ہے، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پرہیزگاری میں نہیں گزارا۔ جس کے رمضان کے بعد تلاوت کا معمول ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ ثبوت مل رہا ہے کہ رمضان کی اس کی عبادت قبول اور مقبول ہوئی، اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے کہ اس کے بقیہ ایام بھی اچھے گزر رہے ہیں۔ میں تمام سے یہ گزارش کروں گا، تمام سامعین و ناظرین سے، کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کو صحیح طریقے سے گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔